بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनार السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان اس کتاب میں کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں ہم لوگ آج زکاة السائمہ یعنی بہیمۃ الانعام، چوپایوں کی زکوٰۃ یا زکاة المواشی کہہ لیں، وہ زکوٰۃ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ حلقہ نمبر 144 ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ باب زکاة السائمہ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. باب زكاة السائمة تجب فيها 3 شروط، أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. قال أحمد: ليس في العوامل زكاة. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة وفي كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق مرفوعا: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاء. الحديث. وفي آخر أيضا: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فقيد ربها جي إلا أن فقيد يشاء ربها ربها جي فقيد بالسوم كشف، فقيد بالسوم جي. الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة. جي نصاب الإبل يا شيخ، نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، إجماعا في ذلك كله. وفي 36 بنت لبون. صحيح شيخ؟ صحيح. جی بنت لبون. وفي 36 بنت لبون لها 2 سنين. وفي 46 حقة لها 3 سنين. وفي 61 جزعة لها 4 سنين. وفي 76 ابنتا لبون. وفي 91 حقتان إلى 120. هذا كله مجمع عليه. مجمع عليه. قاله في الشرح. وفي 121 3 بنات لبون إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض
فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت طروقة الفحل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة فإذا بلغت 76 إلى 99 ففيها ابنة لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل طروقة الفحل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في مواضع. دوسری فصل پڑھنا شیخ؟ پڑھیے بقرہ کی پڑھ لیجیے جی. فصل وأقل نصاب البقر أهلية وأقل نصاب البقر جی أهلية كانت أو وحشية 30 وفيها تبيع يا شيخ وفيها تبيع أيوة جي تبيع وهو ما له سنة وفي 40 مسنة لها سنتان وفي 60 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة لقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں بھی ہم لوگ زکاة السائمہ یعنی چوپایوں کی زکوٰۃ اس تعلق سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 144 بات یہ شروع کر رہے ہیں. دیکھیے باب زکاة السائمہ، انہوں نے جو باب باندھا ہے السائمہ عنوان دیا ہے، حالانکہ السائمہ کہیں گے تو صرف چرنے والی بکری یا چرنے والی گائے یا اونٹ یہ مراد ہوتا ہے، لیکن السائمہ اگر آپ کہہ دیں گے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ جانور یا وہ چوپائے جو باہر کے چراگاہ سے چرتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص رقم نہیں خرچ کی جاتی اور نہ اس کے لیے محنت کر کے چارہ جمع کیا جاتا ہے. تو طبیعی چراگاہ سے جو گائیں، جو بھی بیل، جو بھی بکری، اونٹ چرتے ہیں انہی پر زکوٰۃ ہے. یہ السائمہ کی قید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اس کے اوپر انہوں نے شرائط کا ذکر کیا، تجب فیہا بثلاثۃ شروط. سائمہ یعنی باہر کی چراگاہ سے چرنے والے مویشی، اس میں 3 شرائط سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ایک تو یہ ان تتخذ للدر، دودھ دوہنے کو بولتے ہیں در، نچوڑنا، والنسل اور ریپروڈکشن، مزید اس کی تعداد بڑھانا، تسمین موٹا کرنا، لا للعمل کام کے لیے رکھے ہوئے ہوں جانور تو اس میں زکوٰۃ نہیں. اب
یہ 3 شرطیں ہیں کہ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو ہی اس میں زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کھیت کے کام کے لیے بیل وغیرہ رکھا ہے، 40-50 بیل رکھا ہوا ہے، تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ کام کے، اس کا مقصد اس کو ایک کے بعد ایک اس کی تعداد بڑھانا یہ مقصود نہیں۔ اسی طرح گائے رکھے ہیں دودھ کے لیے اور تجارت کے لیے، یعنی اس کی تعداد بڑھا کر بیچنا، یہ سب کاموں کے لیے رکھے ہیں تو ٹھیک، اسی میں زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ اس کے ذریعے سے کہیں کھیتی کے کام، ہل جوتنے کے کام وغیرہ کرتے ہیں تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ قال احمد لیس فی العوامل زکاۃ، کام کرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ خاص آپ کا مقصد اس کے ذریعے سے اپنے کام، کھیت کے کام اور دیگر کام کروانا ہو تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ اس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کے علاوہ کیا کام ہو سکتے ہیں مشائخ؟ جیسے پرانے زمانے میں یہی ایک وسیلہ نقل اور وسیلہ حمل تھا کہ اسی سے لوگ سفر کرتے تھے، تو اگر کسی نے کرایہ پر دینے کے لیے 50 اونٹ رکھے تھے، 40 اونٹ رکھے تھے، تو اس پر کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک کسب کاری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ واضح ہے مشائخ بات؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیے ان تسوم الثانی، ان تسوم، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چرے، سال کا اکثر حصہ چرے، مثلا 7 مہینے 8 مہینے بھی چرتا ہے جانور، 4 مہینے آپ اس کو چارہ لا کے ڈالتے ہیں، تب بھی آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ اکثر الحول آپ نے اس کو چرایا ہے، اکثر الحول آپ نے باہر کے چراگاہ سے اس کو چرایا ہے، تو اس اعتبار سے اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جو سائمہ کی شرط لگائے ہیں کہ آپ کو جانور آپ کے چرتے ہوں تو زکوٰۃ ہوگی، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ حضرت بحث ابن حکیم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر باہر چرنے والے اونٹ میں زکوٰۃ ہے، مطلب فی کل ابل صائمۃ فی کل 40 ابنۃ لبون، ہر 40 میں ایک بنت لبون۔ بنت لبون وہ جو 2 سال کا اونٹ کا بچہ، اونٹ کی مطلب مادہ اونٹ 2 سال کی، 2 سال کا، یا اونٹ نہیں کہہ لیں۔ اب اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کل ابل صائمۃ کی شرط لگائی، جو باہر سے چرتے ہوں ایسے اونٹوں میں ہی زکوٰۃ ہے، ورنہ تو جس کے لیے آپ خود خرچ کر کے آپ پیسہ لگا کے چارہ خریدتے ہیں، اس کے لیے جو خریدتے ہیں، شعیر خریدتے ہیں، اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث سے لی گئی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں اذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، 40 بکریوں میں ایک بکری کم ہے، مطلب 39 ہے، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آدمی مالک ہے وہ خود اپنے طور پہ کچھ دے دینا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فقید بالصوم، تو یہاں پر جو قید لگائی گئی ہے کہ وہ چراگاہ میں چرے تو ہی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے تیسری شرط ہے
अन तबलुग निसाबन, निसाब जो शरीयत में रखा गया है, ऊँटों का इतना, गाय का इतना, बकरी का इतना, इतनी तादाद में अगर किसी के पास ऊँट है, बकरी है, तो उस सूरत में उस पर ज़कात होगी। ये निसाब हर जानवर में रखा गया है। ऊँट में अलग है, गाय में अलग है, और बकरी में अलग है। अब इसमें जो है ना, जी। ये जो लोग बिजनेस करते हैं देखो, वो लोग तो खरीद कर ही खिलाते हैं, कहीं चरागाह से नहीं खिलाते। तो उनमें ज़कात नहीं है उस पर? ज़कात नहीं है उस पर? नहीं है, क्योंकि तो तबीई तौर पर कोई चीज खाकर बाहर से जी लेता है जानवर, तो उसी पर ज़कात यहाँ पर जो ऊपर जो शराइत बयान की है ना, है। कि जितने भी जानवर हैं या तो उससे नस्ल लेकर रहे हैं वो लोग और उसको ठीक है, मोटा कर रहे हैं, ये सब जो है ना इस किसके लिए, उससे बिजनेस करने के लिए, ठीक। तो उस पर ज़कात होना चाहिए। इन्हीं ऐसे ही जानवरों में ज़कात होगी, बशर्ते कि वो जानवर बाहर से चरते हों। अच्छा। तो मसलन बॉम्बे वगैरह में तबेला कहते हैं उसको, मुंबई में तबेला, यानी एक एक आदमी जो है मालिक 200 भैंस, इस तरह 100 गायें वो जमा करके रखता है एक मंदे में, और उसके जरिए से दूध का बिजनेस, वो कहीं छोड़ता भी नहीं, बाहर से वो एक दाना भी नहीं खाते वो, उनकी गायें या उनके जो भी भैंस हैं, वो सब चारा वारा सब ट्रकों से लाके वहां पे डाल देते हैं, वहीं उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, वहीं उनके सारे काम वहीं होते हैं। तो क्या ऐसे में ज़कात है या नहीं है? इसके शुरूत के एतबार से नहीं है, नहीं है। साइमा की शर्त लगाना यहाँ पर। हाँ, साइमा की शर्त जो है वो हदीस में जिक्र है, हजरत बहज़ इब्न हकीम की जो हदीस है उसके अंदर ये शर्त है कि आप का जानवर बाहर चरता हो, हर जगह, फिल गनमी फी साइमतिहा इदा कानत 40 फफीहा शा, ये बात कही गई। इसी तरह इदा कानत साइमतुर रजुल मुतलक, साइमतुर रजुल नाक़िसतन अन 40 शातन शातन वाहिदा फलैस फीहा शै, गनम में भी ये बात कही गई, इबिल में भी ये बात कही गई, फी कुल्ली इबिलिन साइमतिन। तो वो इबिल, वो जो आप कह रहे हैं ना, तो साइमा की अपोजिट क्या है? साइमा की जिद क्या है? उसको कहते हैं साइदा। मालूफा। जे हम्म। मालूफा कहते हैं उसको, इसको घास खिलाई जा रही है। साइमा की जिद जो है मालूफा है। तो आप अगर मालूफा रखें, बहाइम अल मालूफा हैं आपके पास, बहीमतुल अनआम अल मालूफा हैं, तो उसमें ज़कात नहीं है। मसलन जो है कुछ लोग तिजारत कर रहे हैं, देखिए खुद यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसकी, ये तिजारतुल लुहूम की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मान लो अल अनआम है, उनके पास 500-500 बकरियां हैं, 100 ऊँट हैं, विदाम है, जो भी कंपनियां हैं। अब ये लोग सारा खर्च खुद ही उठाते हैं उसका, तो क्या उस पर ज़कात है या नहीं है? नहीं है जी शेख। बताइए। नहीं है मतलब। हाँ, अब ये जितने तिजारती कंपनियां हैं, लुहूम की, विदाम है, अल अनआम है, अब मान लो मजराती है, जो भी है, ये लोग गाय पालते हैं, बलदना है, ये लोग गाय पालते हैं, उसको चारा देते हैं, और दूध के लिए या खुद तिजारतुल लुहूम के लिए उसको रखे हैं। तो क्या इन कंपनियों पर ज़कात है उन चीज़ों में? मसलन शेख उसमें जो नफा का पैसा जो आता है वो पैसों पे तो होगा ना, दूध के जरिए वो से जो। पैसों पर होगा। आप हाँ वो जी। तिजारत, वो बिज़ाअ बन गया। अच्छा जी वो जी। वो तिजारत के एतबार से फिर उसका वो सोने की मकदार में पहुंचेगी, उसके उसकी कीमत
اور اس کے پاس 1 سال ہو جائے گا تو پھر اس پر مال تجارت ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ ہوگی. فی نفسہ بعینہ، جانور میں زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر 100 بکریاں 200 بکریاں رکھا ہے دودھ کے لیے، 200 گائیں رکھا ہے دودھ کے لیے، 500 گائیں رکھا ہے، تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. مطلب جیسے 40 بکریوں میں 1 بکری دینا ہے تو اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب یہ تجارت، بکریوں کی تجارت کرتے کرتے اور اسی طرح دودھ کی تجارت کرتے کرتے اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا جتنا عام انسان دیگر تجارتوں میں کرتا ہے، تو اس پیسے میں زکوٰۃ ہوگی. وہ پیسے کی زکوٰۃ ہو جائے گی، وہ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ العروض میں آپ اس کو شمار کریں گے، آئے گا زکوٰۃ العروض کا باب آئے گا الگ سے. تو مال تجارت میں زکوٰۃ اور اس کی جو رقم سے فائدہ ہوگا اس پر زکوٰۃ. رہی بات زکوٰۃ بہیمۃ الانعام، بالکل ایک انسان جو ہے صرف رکھتا ہے اسی کام کے لیے، اس کی تجارت کریں گے کا مطلب یہ کہ ایک گائے سے اس کے پاس ایک گائے کا ریوڑ ہو چھوٹا سا 10 کا، اب چند دنوں کے بعد وہ اس میں 20 ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے 2-3 سال کے بعد 30 ہو جائیں. تو اس کام کے لیے وہ اگر رکھا ہے، باہر چراتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا مشائخ؟ جی جی جزاک اللہ خیر. اب دیکھیے یہ اصل میں سرسبز و شاداب علاقوں میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یہاں جہاں صحرا ہے وہاں پر تو آپ چارہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں بھی تو بھی نہیں ملے گا چارہ. اور وہ کبھی بارش کے دنوں میں کبھی تھوڑا سا اڑ گیا تو وہ بس مہینہ بھر کے لیے بھی نہیں ہوگا وہ چارہ جانوروں کے لیے. تو یہ ان ممالک میں ناممکن ہے، ان ممالک میں مشکل ہے. رہی بات وہ ممالک جو ہرے بھرے ہیں، افریقی ممالک ہیں، تو اس میں وہاں پر چارہ وغیرہ زیادہ ہے، تو ایسی جگہوں پہ یہ سارے مسائل پیش آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا مشائخ؟ بات واضح ہے؟ جی بالکل. چلیے اس کے بعد دیکھیے اب تیسری چیز آ رہی ہے. پہلی شرط تو یہ تھا کہ یہ اس کام کے لیے ہو، دودھ کے لیے ہو یا نسل کی افزائش کے لیے ہو. دوسری چیز تھی کہ وہ باہر کے چراگاہ میں چرتے ہوں. تیسری چیز یہ ہے ان تبلغ نصابا، تیسری چیز نصاب کو پہنچ جائے یہ جانور. تو کیا ہے، یہ تھوڑا سا آپ اس کو ذہن میں رکھیں، ایک شیڈول میں رہے گا تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، اور جدول کی شکل میں آپ اس کو بنا کے سمجھیں گے تو زیادہ جلدی سمجھ میں آئے گا، ورنہ بہت زیادہ اس میں خلل ہونے کا امکان ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہاں پر نصاب جو ذکر کر رہے ہیں، اونٹوں کا نصاب ذکر کر رہے ہیں. فَأَقَلُّ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ، 5 کم از کم اونٹ ہو تو وہاں سے ہی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اونٹوں کی. تو مطلب یہ کہ کسی کے پاس 4 اونٹ ہو تو اس کو زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ نہیں سر، 4 اونٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اسٹارٹ ہوگی زکوٰۃ 5 سے، 5 اونٹ ہوں تو ہی زکوٰۃ. اچھا، فَأَقَلُّ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَفِيهَا شَاةٌ، ایک بکری ہے جو 5 کسی کے پاس اگر اونٹ ہیں تب. پھر ہر 5 بکریوں پہ آپ کو، ہر 5 اونٹنیوں پہ ایک بکری کا اضافہ کرنا ہوگا 25 تک. کیسے؟ 5 اونٹ سے 9 اونٹ تک ہیں تو ایک بکری. اب پھر 5 میں 5 اضافہ کیجئے 10، تو 10 سے لے کے پھر 14 تک 2 بکری. اب اسی طرح پھر 10 میں پھر 5 اضافہ کیجئے 15 تو 3 بکری، 19 تک، پھر 20 تو 4 بکری، اچھا 24 تک. 25 سے خود اونٹ کی نسل سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیا ہے، اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو بنت مخاض دینی پڑے گی. بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی، 1 سال کی اونٹنی یا 1 سال کی اونٹنی کا بچہ کہیں، بچے، بنت مخاض.
تو اگر کسی کے پاس 15 اونٹ ہو تو کتنے بکریاں دے گا وہ مشائخ؟ 3 بکری. ایوہ. تو اسی طرح 20 ہو تو 4 24 ہو 4 ہی دیں گا. 4 ہی دے گا. تو جس کے پاس 20 ہے اسے بھی 4، 22 ہے اسے بھی 4، 24 ہے اسے بھی 4. یہ جو فرق ہے 24 سے 20 کے درمیان کا، اس کو کہتے ہیں وقص. وقص یہ کمی، مکمل تعداد ہونے میں کچھ جو کمی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں وقص. تو 20 سے 24 کتنے بھی رہے، 20 سے 22 رہے، 24 رہے، 23 رہے، ایک ہی بنت مخاض ہی دینا پڑے گا. بنت مخاض یعنی 1 سال کی اونٹنی یا اونٹنی کا بچہ کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد 24 تک تو 4 ہی بکریاں دے گا نا. 24 ہو تو 4 بکریاں دے گا. جیسے ہی 25 اونٹ ہو جائیں گے وہاں سے فی نفسی اونٹ کے اندر ہی شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 25 اونٹ ہو جائیں تو بنت مخاض یعنی 1 سال کی اونٹنی کو دینا ہے، یا 1 سال کی اونٹنی کے بچے کو دینا ہے. 25 سے لے کر 35 تک. اس کے بعد 36 سے لے کر 45 تک بنت لبون. دیکھیے آگے بڑھتا ہوں میں. دیکھیے الثالث ان تبلغ نصابا فاقل نصاب الابل 5 وفيها شاة ثم في كل 5 شاة الى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة اجماعا في ذلك كله. یہ متفق علیہ مسائل ہیں کہ اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1، 10 اونٹ ہیں تو 2، 15 اونٹ ہیں تو 3، اور اسی طرح 20 اونٹ ہیں تو 4، اور 24 ہیں تو بھی 4. 25 سے پھر بڑھے گا، 25 سے بنت مخاض دینا ہوگا، یعنی 1 سال کا بچہ اونٹ کا دینا پڑے گا. اسی طرح 36 سے لے کر 45 تک اگر ہو جائیں تو دیکھیے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وفی شروع میں 5 پر دیتے تھے، جیسے ہی 25 ہو گئے تو پھر 10 پر ہو جاتی ہے کیا زکات؟ جی 10 پر تبدیلی ہوتی ہے. جی شروع میں 5 پر تھے زکات بکری، ایک بکری صحیح بڑھتی بات. تھی. اب جیسے ہی 25 ہو گئے تو اس کے بعد 36 بولے تو 10 اونٹ پر ہو جاتے ہیں نا، 10 اونٹ کے بڑھنے پر. اب دیکھیے 25 سے 35 تک بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی کا بچہ، یعنی کہ 10 اونٹ بڑھنے پر پھر 1 اونٹ کا بچہ. ایوہ ٹھیک ہے، صحیح بول رہا ہے بالکل. اس کے بعد 36 سے 45 تک بنت لبون. بنت لبون کہتے ہیں 2 سالہ بچے کو، اونٹ کے 2 سالہ بچے کو بنت لبون کہتے ہیں. 36 سے 45 تک. پھر اس کے بعد 46 سے 60 تک 15 اب 15 بڑھیں گے. 46 سے 60 تک تو حقہ دینا پڑے گا. بنت مخاض اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو اس اونٹنی کا بچہ ہے اس کے ساتھ اب پھر سے وہ اس اونٹنی بچے کی اونٹنی جو ہے وہ خود سے پھر حمل سے ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بنت مخاض. بنت لبون اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ دودھ پیتا ہے، 2 سال کا ہونے تک بھی وہ دودھ ہی پیتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بنت لبون. اب اس کے بعد دیکھیے 46 سے 60 تک حقہ یعنی وہ اونٹنی جس کے 3 سال مکمل ہوئے ہوں. 3 سال مکمل ہوئے ہوں تو حقہ کہتے ہیں. اور حقہ اس لیے بھی کہتے ہیں تستحق الرکوب، وہ اس لائق رہتی ہے کہ وہ اس پر سواری کی جائے. حقہ. اس کے بعد جذع 4 سالہ اونٹنی کا بچہ. 4 سالہ اونٹنی کا بچہ دینا پڑے گا 62 سے 75 تک. 62 سے 75 تک. اور بنت کیا کہتے ہیں حقہ 46 سے 60 تک.
यहाँ देखिए 76 इब्नता लबून, अच्छा यहाँ ऊपर से देखते हैं, वफी 36 बिन्त लबून लहा सनतान, 36 से 45 तक भी अगर आप जाएंगे तो दो क्या कहते हैं, एक बिन्त लबून, बिन्त लबून किसको कहते हैं, 2 साल ऊंट के बच्चे को। और इसी तरह क्या कहते हैं 46 में, जो 46 तादाद हो जाएगी उसमें हिक्का देना पड़ेगा। हिक्का किसको कहते हैं, लहा सलासु सनीन, वो ऊँटनी का बच्चा जिसके 3 साल मुकम्मल हो गए। और इसी तरह 61 में जज़ा देना पड़ेगा, और ये जज़ा ये 4 साल ऊँटनी के बच्चे को कहते हैं। इसी तरह 76 हो जाए अगर, तो 2 बिन्त लबून देना पड़ेगा, क्योंकि 35 पर ही हम लोगों ने एक बिन्त लबून, 35 पर हम लोगों ने 35 से देखिए 36, हाँ 36 से आगे 45 तक एक बिन्त लबून दिए थे। अब यहाँ पर 76 जब हो रहे हैं तो 2 बिन्त लबून देना है। और इसी तरह वफी 91 हिक्कतान, अगर 91 को तादाद पहुंच जाए तो उसमें 2 हिक्के दिए जाएंगे 120 तक। वफी 121 सलास बनात लबून इला 130, ये क्या कहते हैं 121 से 3 बिन्त लबून दिए जाएंगे। कहाँ तक, इला 130, जब तक कि आपके ऊँटों की तादाद 130 ना हो जाए। फयस्तक़िर, 130 में हर 40 में एक बिन्त लबून, और हर वफ़ी कुल्ल 50 में भी हिक्का होगा। एक देखिए 40 में एक बिन्त लबून और 50 में एक हिक्का। अब उसके लिए मैं एक जदवल मैं आपको भेज देता हूं बाद में हल्के के ग्रुप में, आप उसको देख लें तो उससे काफी वाज़े अंदाज में बात समझ में आएगी, वरना इसके अंदर थोड़ा सा तादाद याद रखने में दुश्वारी होती है। अब देखिए इसमें 3 मिनट बाकी हैं, इसमें 3 मिनट बाकी हैं, तो शायद बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं वो जदवल भेज देता हूं तो आप लोग उसको देख लें। यहाँ से वफ़ी 121 सलास बनात लबून इला 130, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। क्यों, उसके लिए दलाइल जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़त में है, यहाँ से हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हम लोग आज रुक जाते हैं। नक्तफ़ी बिहाज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।